اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءہ العمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطہرہ بأید سفرۃ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخۃ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ سورہ عبس ہے اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں عبداللہ ابن مکتوم کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے وہ اسلام لا چکے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ اور مفسرین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ عبداللہ ابن مکتوم کے آنے کے وقت عرب کے جو سردار تھے وہ آپ کے پاس جمع تھے، اور آپ ان سے کچھ اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، اس طریقے سے دعوت دین انہیں دے رہے تھے کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، اور عبداللہ ابن مکتوم کی طرف سے ایک طریقے سے بے اعتنائی برتی گئی، تو اس بے اعتنائی کا ایک طریقے سے یہاں نوٹس لیا گیا ہے، جبکہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، جو اخلاق تھا، وہ کبھی اس طریقے سے فرق نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی سردار ہے یا کوئی معاشرے کا گرا ہوا شخص ہے، وہ ہر شخص کے ساتھ ایز اے انسان پیش آتے تھے۔ تو یہاں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ عبداللہ ابن مکتوم ایک ایسے وقت میں تشریف لے آئے جو وقت ان کے لحاظ سے مناسب نہیں تھا۔ تو یہ بات تھی، ایسا نہیں کہ وہ عبداللہ ابن مکتوم میں یا کسی سردار کے درمیان کسی طریقے کا تفاوت کرنا چاہتے تھے، یا کسی طریقے کا
کا فرق کرنا چاہتے تھے، یہ کبھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس طریقے کا اخلاق فاضلہ آپ کو ملا ہوا تھا، اس کی روشنی میں یہ تصور کرنا بالکل غیر ممکن ہے اور غیر مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد دو لوگوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو تقوی چاہتا ہے، جو اپنے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو تمام تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، نہ اس کو رسالت سے کوئی مطلب ہے، نہ اس کتاب الہی سے کوئی غرض ہے۔ تو اس کا موازنہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کفار و مشرکین کا استکبار ہے، اور ایک طریقے سے جو ان کی طبیعت میں ٹیڑھ ہے، اس ٹیڑھ کو ختم کرنے کے لیے، ایک طریقے سے اس پر تیشہ زنی کرنے کے لیے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں اور انفسی دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ دونوں دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ تم ایک ایسے الہ کا، ایک ایسے رب اور خالق کی باتوں کو انکار کر رہے ہیں جو نہ صرف پوری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، بلکہ تمہاری بھی نکیل اور تمہاری بھی باغ ڈور اسی رب الکائنات کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں کا تزکیہ کریں، لیکن تزکیہ کرنے پر ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ پھر آخر میں ایک ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اللہ کے صالح، نیک اور فرما بردار بندے ہیں، اور جو اللہ کے باغی، سرکش اور سرتابی کرنے والے بندے ہیں، ان کا ذکر موازنتاً کیا گیا ہے۔ تو یہ پوری سورہ کا ایک نقشہ ہے، ایک پوری سورہ کے اس کے مضامین ہیں۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ عبسہ وتولی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترش روح ہوئے اور اپنا منہ پھیر لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص آیا جو نابینا تھا۔ اور ظاہر میں نے داستان بتائی ہے کہ ان کے آنے کا وہ اس وقت آئے جب سرداران عرب ان کے پاس جمع تھے، اور آپ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان لائیں، اور ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ایمان کی، اسلام کی فضا جو ہے وہ بڑی سازگار ہو جائے گی۔ اور وہ اندر سے ڈر رہے تھے کہ اگر سرداران عرب نے یہ دیکھا کہ ایک نابینا شخص، ایک معمولی آدمی بھی اس دربار میں اور ہمارے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہیں بدک نہ جائیں، کہیں یہ بھاگ نہ جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر صرف اسلام کی منفعت مقصود تھی کہ کس طریقے سے ایمان کی، اسلام کی اشاعت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا، یہ بات آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو نابینا ہے، جو آپ کے پاس آیا ہے، وہ تزکیہ چاہتا ہے، وہ اپنے دل کی غلاظت کو، میل کو دھونا چاہتا ہے، اور یا وہ تذکرہ چاہتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے، رسالت کے ذریعے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ اصلاح، یہ رسالت، یہ اس کی توجہ اس کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے، اس کے لیے نصیحت کا، عبرت کا سبب بن جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، ظاہر ہے کہ دلوں کو ہر صرف اللہ جانتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، قرآن کی ان آیات سے اس بات کی ترتیب ہوتی ہے
کہ غیب کا اگر کسی کو علم ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بتایا جا رہا ہے اما من استغنا فانت لہ تصدی. ایک تو اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جو رسالت کے لیے، جو صحیح تعلیم و تقویٰ کے لیے بے چین ہے، اور یہ شخص ایسا ہے جس کے ہاں کسی طریقے کی بے چینی نہیں ہے، کسی طریقے کی بے قراری نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو بے نیاز شخص ہے، جو نہ اس کو تزکیہ کی فکر ہے، نہ اس کو تذکرے کی کوئی پرواہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے فانت لہ تصدی، آپ مرے جا رہے ہیں. آپ ایک طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان متکبرین کو کسی طریقے سے دائرۂ اسلام میں لے آئیں. وما علیک اللہ یزکیٰ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان پر اتنی محنت نہ کریں. یعنی آپ کا کام صرف تلقین ہے، ترسیل ہے، تبلیغ ہے. ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں، لعلک باخع النفس کا تباہ کر ڈالیں، زج کر ڈالیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ. اور پھر کہیں کہ اس کے برعکس وہ شخص جو رسالت کی جانب، اللہ کی کتاب کی طرف، تعلیمات قرآن کے لیے دوڑتا ہوا آتا ہے، بے چین ہوتا ہے. سمجھا آپ نے کہ کچھ اسے مل جائے. اسی طریقے کی بے چینی یہاں پر ہے کہ جیسے وہاں پر یہ بات کہی گئی تھی وہ وجدک ضالا فہدی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسالت سے پہلے صراط مستقیم کے لیے بالکل آپ سرگردہ تھے، کھوئے ہوئے تھے. جیسے کسی شخص کی کوئی چیز کھو جاتی ہے تو اس کو پانے کے لیے اپنے پورے وجود کو ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کا ایک ہی ارتکاز ہے، جس کا ایک ہی التفات ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہمیں روشنی کا ادراک ہو جائے. اور کہتے ہیں وہ یخشا، وہ یہ سب چیزیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے، اس کے یہاں خشیت ہے، اس کے یہاں ایک خوف خدا ہے. فانت عنہ تلہا. تو وہاں تو یہ ہے کہ جو بیزار ہے، تمہاری دعوت کو کسی طریقے سے قبول نہیں کر سکتے ہیں، تم ان کے لیے مرے جا رہے ہو. اور یہ شخص وہ ہے جو کچھ چاہتا ہے، جس کے یہاں ایک طلب ہے، طلب ہدایت ہے، اخلاص ہے، تو تمہاری اس سے بے توجہی ہے. تو یہ فرق بتایا گیا. لیکن ان آیات کی روشنی میں یہ کہنا کہ عبداللہ بن مکتوم کی کچھ تحقیر اس سے نکلتی ہے، کسی تخفیف کا اندازہ ہوتا ہے، یہ چیز نہیں ہے. صرف اتنی سی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کے چاہت ہے، اشاعت دین کی رغبت اس کے اندر ہے، تو اس کی رغبت پر توجہ دی جائے. اور اگر کسی کے یہاں استکبار ہے، عداوت ہے، رسالت کی تئیں بیزاری ہے، تو اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں کلا جب آتا ہے، یا لا جب قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے، تو اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کی تردید مقصود ہو، جیسے کسی چیز کا انکار مقصود ہو. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو ہیں، ان کا جو تصور ہے قرآن کے تئیں جو ان کے غلط خیالات ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ ایک تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے. اور کہتے فمن شاء ذکرہ. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر اس کتاب ہدایت کو، اس کتاب نور کو اگر کوئی پکڑنا چاہے اور اس سے تذکرہ حاصل کرنا چاہے، اس سے عبرت و حکمت کے موتی کو چننا چاہے، تو اس کتاب کی یہ ساری موتیاں، ساری حکمتیں موجود ہیں. وہ اپنی زندگی کو اس سے سنوار سکتا ہے. اور یہ جو قرآن ہے
فی صحف مکرمۃ، ایسے صحیفوں میں ہے، ایسی کتابوں میں ہے جو بہت ہی مقدس قسم کی، بہت ہی بلند ترین قسم کے وہ صحیفے ہیں۔ اس صحیفے سے مراد لوح محفوظ ہے، اور پھر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرفوعۃ مطہرۃ، یہ جو لوح محفوظ ہے یہ بہت ہی بلند ترین ہے اور بہت ہی پاکیزہ ہے، اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اللہ کے پاک باز قسم کے فرشتے ہیں، جن لوگوں نے اس کے لکھنے کا کام کیا ہے، جن لوگوں نے اس کے ترتیب دینے کا کام کیا ہے۔ یہ اوپر کی بات بتائی جا رہی ہے لوح محفوظ کی، وہ فرشتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں کرامن، دیکھیں بار بار اس سے پہلے بھی کرام کا لفظ آیا ہے، جو بڑے دیانتدار قسم کے ہیں اور بڑے ہی پاک باز اور نیک قسم کے ہیں۔ تو قرآن کی جو یہ صفتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن کی جو یہ علامات بتائی جا رہی ہیں کفار و مشرکین کے سامنے، کہ اگر تم نے ایسی عظیم ترین کتاب سے اپنے رشتے کو نہ جوڑا، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو احکام و قوانین ہیں، اس کو تم نے اپنی زندگی کا مقصد و مطلب نہ بنایا، تو تمہارے حصے میں یہاں بھی ناکامی ہوگی اور تمہارے حصے میں آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اس کو قرآن نے اس طرح کہا ہے، قتل الانسان ما اکفرہ، اگر کوئی شخص قرآن سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں ہے، اگر کوئی شخص قرآن کو اپنے فکر و ذہن میں بساتا نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی راہ کا قرآن کو راہرو نہیں بناتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے سوائے ہلاکت کے، تباہی کے، بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، جو بھی قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن سے اعتراض کرتا ہے، اس کے حصے میں سوائے خسران کے، سوائے ناکامی کے، نامرادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو تم انکار کر رہے ہو، اگر تم کو اپنی تخلیق کے بارے میں، اپنی پیدائش کے بارے میں، کہ اللہ نے کس کس طریقے سے، کس ذریعے سے تم کو دنیا میں لے آیا ہے، اگر اس نقطے پر تم غور کرو، تمہارا فکر اگر وہاں پر کام کرنا شروع کر دے، تو تم اس کتاب کو بھی تسلیم کرو گے، رسالت کو بھی تسلیم کرو گے، اور اللہ کی جو وحدانیت ہے، جو توحید ہے، اس کا بھی پوری طریقے سے اسے بھی ایکسپٹ کرو گے۔ کہتے ہیں کہ من ای شیء خلقہ، اے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ من نطفۃ، دیکھیے نطفہ یہاں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، ایک معمولی سے نطفے کے ذریعے، ایک معمولی سے باریک سے خون کے کلاٹ کے ذریعے، کلاٹ باریک سا ہوتا ہے، معمولی سا، کہیں اس کو مہین کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، خلقہ فقدرہ، اور پیدا کرنے کے بعد اس کے جسم کی ساخت کو بنایا ہے کہ کہیں اس ساخت میں کوئی کمی نہ ہو، کہیں کوئی نقص نظر نہ آئے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد یہ دنیا میں انسان کو لانے کے بعد ثم السبیل یسرہ، اس کی راہوں کو ہموار بھی کیا ہے، اس کو بتایا بھی ہے کہ یہ راہیں تمہارے چلنے کی ہیں، یہ راہیں تمہارے بننے کی ہیں، یہ راہیں تمہارے ہدایت و رشد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور پھر اس دنیا کے بعد ثم اماتہ فاقبرہ، اسی انسان کو جس کو ایک نطفے سے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی موت لے آتے ہیں اور اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اس تجہیز و تکفین کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کو قبر سے نکالیں گے۔ بار بار اس کا ذکر آتا ہے، کلا لما یقضی ما امرہ، اے انسان، ہم نے
پوری اسٹیجز تم کو بتائی ہیں کہ کس کس طریقے سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اور تمہاری موت ہوئی ہے، ان سارے مراحل سے گزارنے کے بعد ہم تم کو دوبارہ زندہ بھی کریں گے۔ لیکن ان ساری تفاصیل میں جانے کے بعد، ان ساری توضیحات کے باوجود بھی جو اسے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، انسان کو اپنی تخلیق کے زاویوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا باری ہے، جو ہمارا کار ساز ہے، رب ہے، کہیں ہم اس سے سرتابی تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے جو دیے ہوئے حدود ہیں کیا اس کا پوری طریقے سے ہم پالن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں ذرا ان لوگوں کو، ابھی تو تخلیق کے بارے میں اس نے بتایا، لیکن یہ انسان جو مانتا نہیں ہے، یہ انسان جس کے دل میں ایک کجی ہے، ایک ٹیڑھ ہے، اس کجی اور ٹیڑھ کی استقامت کے لیے، اس کی تقویم کے لیے قرآن نے ایک دوسرا انداز اپنایا ہے، ان صببنا الماء صبا، کہ اے انسان اگر تمہیں اپنی تخلیق نظر نہیں آتی ہے، غایت تخلیق سے تم غافل ہو، تو ذرا یہ دیکھو، یہ جو آسمان سے ہم موسلادھار بارش کرتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اور بارش کے بعد زمین نرم ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر اندر سے ہم زمین کو پھاڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں زمین پر لائنیں بنی رہتی ہیں، پودے یہاں سے نکلتے ہیں، بیج یہاں سے پھاڑ کے اوپر آتا ہے، تو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بارش کے کارنامے ہیں، ان کارناموں کو اس طریقے سے دیکھیے کہ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، کہ اس بارش کے ذریعے، اس زمین کے تعلق سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں، گیہوں پیدا کرتے ہیں، دال پیدا کرتے ہیں، چاول پیدا کرتے ہیں، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی بچوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ میگی اسی اناج سے بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا انسان ان چیزوں پر انسانوں کی نظر نہیں ہے؟ اور کہتے ہیں کہ ہم انگور اسی سے نکالتے ہیں، اسی بارش کا، اسی زمین کا یہ کارنامہ ہے کہ اس سے انگور گچھے دار ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بچوں کو انگور کس قدر پیارے ہوتے ہیں، کس قدر ان کو لذیذ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سبزیاں بھی ہم اگاتے ہیں، اور اسی سے زیتون ہم نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر کھجور بھی ہم نکالتے ہیں۔ وہ حدائق غلبوں، بس مختصر سی بات یہ ہے کہ کتنے خوبصورت، حسین، پھلدار، گھنے دار درختوں کو ہم کھڑا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں پھل ہوتے ہیں، اور اس میں خاص قسم کی سبزی نکلتی ہے، گھاس نکلتی ہے، اور یہ جو سبزی ہوتی ہے، یہ ساری چیزوں کو جو اوپر گنایا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بھوک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تمہیں پھل جب تم کھاتے ہو تو ایک خاص قسم کی لذت اور خوشگواری محسوس کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر تم غور کرو کہ تمہیں ہم نے بنایا، اور تمہاری آسائش کے لیے، تمہاری خوراک کے لیے، تمہارے معاشی مسائل کو کس طریقے سے ہم نے حل کیا۔ لیکن انسان ایسا کفران نعمت پر تلا ہوا ہے، اب ایسا بغاوت کا، سرکشی کا ہم سفر بن گیا ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک چیز آنے والی ہے جو تباہی مچا دے گی، ایک چیز آنے والی ہے جو ساری دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک ایسا طوفان ہے، ایک ایسی آندھی ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگی، جو پہاڑوں کو بھی اڑائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن نے یہاں پر یوں کہا ہے
فیضا جاءت الصاخہ، کہ جب یہ طوفان، کہتے ہیں کہ اتنی سخت ترین آواز ہوگی کہ یہ کان کے جو پردے ہیں وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، پھٹ جائیں گے. یعنی قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کی جب آمد ہوگی تو اس وقت جو ہے انسان نہ تو اپنے بھائی کی طرف توجہ دے گا، نہ اپنی ماں کی طرف اس کا التفات ہوگا، اور نہ ہی اپنے باپ کی طرف اس کی کسی طریقے کی توجہ ہوگی. وہ اپنی بیوی سے بالکل لاپرواہ ہو جائے گا، اور اپنے بیٹوں پر بھی کسی طریقے کی اعتنائی نہیں برتے گا. یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو ساخہ ہے، یہ جو الغاشیہ ہے، یہ جو قیامت ہے، یہ جو الطامۃ الکبریٰ ہے، مختلف ناموں سے، مختلف حوالوں سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سارے ناموں میں یہ چیز موجود ہے کہ اس کے آنے کے بعد بڑی حیرانی کا، بڑی پریشانی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. کہتے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی اور میدان حشر برپا ہوگا تو وہاں دو طریقے کے لوگ، ایک تو وہ شخص ہوگا کہ نہ، اور کہتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اس صورتحال کی وجہ سے ہر شخص ایک دوسرے سے بے نیاز ہوگا. اور دو جو چہروں کا ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے مسفرہ، جو جگمگ جگمگ کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لائٹ جو کبھی کبھی ایسا وہ الیکٹریشین فٹ کرتا تھا، جگمگ جگمگ کرتی ہے، تو ان کے چہرے جو ہیں وہ بکا رہے ہوں گے، ان کے چہرے بالکل سے منور اور روشن ہوں گے. مسفرہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ مسفرہ دراصل صبح کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جب صبح آتی ہے تو عجیب قسم کی روشنی، عجیب قسم کا نور ہوتا ہے. تو اسی طریقے کی جیسے طلوع صبح ہوتی ہے، طلوع صبح کا جو منظر ہوتا ہے، جو نور برستا ہے، اسی طریقے سے ان کے چہروں پر نور برستا ہوا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ کھل کھلا رہے ہوں گے، ضحکۃ، ہنس رہے ہوں گے. یعنی ایسا ماحول ہوگا، ایسی رہائش ہوگی، ایسے باغات ہوں گے، ایسی نہریں ہوں گی کہ اس میں دیکھ کر سوائے ہنسنے کے علاوہ، اب دنیا میں انسان کبھی روتا بھی ہے، کبھی ہنستا بھی ہے، کبھی چہکتا بھی ہے، کبھی بپھرتا بھی ہے، لیکن وہاں پر سوائے ہنسنے کے علاوہ، سوائے خوش ہونے کے علاوہ، سوائے تبسم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں کہ مستبشرہ، اور کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر ایسا لگتا ہے کہ بشارت لوٹ رہی ہو. جس آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی آپ کو اچھی خبر سنانے والا ہوں، تو یہ جو اچھی خبر ہے، یہ جو حسین سی، خوبصورت سی، جمیل سی جنت ہے، اسے پا کر، اسے دیکھ کر ان پر عجیب سی مسرت کا اور کیف و سرور کا عالم طاری ہوگا. اور اس کے برعکس کچھ ایسے چہرے بھی ہوں گے علیہ خبر، ان کے چہروں کو دیکھیے کہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے. بھائی وہاں تو کوئی چیز میسر نہیں ہوگی. ان کے کہا کہ ان کے چہروں کے بارے میں، بعض لوگوں کے چہروں کے بارے میں کہا کہ مسفرہ. اس کے جسٹ اپوزٹ جو بدکردار قسم کے لوگ ہوں گے، جو فجار ہوں گے، کہتے ہیں کہ ان کے چہروں پر کہتے ہیں گرد و غبار ہوگا، ترحقها قطرہ. اور کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے چہرے پر ظلمتوں کا، اندھیروں کی لیپ لگا گئی ہو. سمجھا آپ نے؟ یعنی عجیب قسم کی مایوسی ہوگی، ان کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے. اور یہ جس کی داستان بیان کی جا رہی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہی سرداران عرب ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہی کفار و مشرکین ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ یہی دشمنان رسول ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وہی معاندین توحید ہے. کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کفار ہیں، اور ایسے کفار ہیں کہ سیئات جن کی علامت بن گئی ہے، فسق و فجور جن کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے. تو اس پوری سورہ میں قرآن یہ بات کہنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ چاہتا ہے
تقوی سے اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص بالکل سے بے التفاتی برتتا ہے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ آفاقی اور انفسی دلائل دیتے ہوئے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ تصور آخرت پیش نظر ہو. اور اگر تصور آخرت پیش نظر نہیں ہوگا تو قیامت ہوگی، میدان حشر برپا ہوگا، اور وہاں اللہ کے جو بعض بندے ہیں ان کو آسائشوں سے اور طرح طرح کی رحمتوں سے نوازا جائے گا، اور جو اللہ کے سرکش بندے ہیں ان کے دامن میں، ان کے حصے میں سوائے خسران مبین کے، سوائے ناکامی میں کہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو میں انہی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اس التماس کے ساتھ کہ تصور آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے، تاکہ زندگی کو، تاکہ اس تھوڑی سی حقیر سی کہ جو زندگی کے ایام ہیں ان کو برائیوں سے اور فواحش و منکرات سے بچایا جا سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.